اے میری پیاری بیٹی، یہ تیرا باپ کائنات کا پیغمبر ضرور ہے، لیکن اللہ کی جہنم سے میں تجھے بھی نہیں بچا سکتا۔ ہمارے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، یہ پیرا ہمنا کیا جی بچاتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کو بھی نہیں بچا پاؤں گا، فاطمہ میں تجھے نہیں بچا پاؤں گا۔ ارے جاہل، ایسی ہستی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میرے سامنے رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن ابغضها ابغضنی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضور کے جسم شریف کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ تو جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہو، کیا حضور کے جسم کا ٹکڑا جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو بچانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ حضور فرماتے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جنتی عورتوں کی جو سردار ہو، جو کنفرمڈ جنتی ہو، اسے جہنم سے بچانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس ہستی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جس کی تعریفیں اور توصیف جو ہے ملائکہ کرتے ہیں، پوری دنیا کرتی ہو، اگر اس کی تعریف و توصیف نہ کی جائے تو اس کا سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس ہستی حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ ظاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جاہل گفتگو کرتا ہے کہ فاطمہ میں تجھے جہنم سے نہیں بچا پاؤں گا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو؟ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جب سردار ہیں تو جہنم سے بچانے کی بات کیسے آ گئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اے فاطمہ کی اولاد اور اے فاطمہ، یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بنو قریش، فاطمہ کی اولاد، میں تمہیں جہنم سے میں بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کے بارے میں بے حساب فضائل آئے اور بے حساب فضیلتیں ان کے بارے میں وارد ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اہل بیت کا دامن پکڑ کے یا اہل بیت کی آڑ لے کر ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی نمازیں چھوڑ دے، جیسے آج رافضی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازوں سے دور ہو جائیں اور صرف یہی کہتے رہیں کہ بھئی ہم تو اہل بیت کے صدقے جنت چلے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اس خطرے کی بنیاد کو لے کر حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا تاکہ لوگ دین سے دور نہ ہوں، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے حضرت فاطمہ کو حضور بچا ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حشر کے میدان میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضور شفاعت کریں گے، گناہگاروں کو جہنم سے بچائیں گے، یہ قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں۔ وَيَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے لوگوں کی شفاعت سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ ارشاد فرمائے گا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا، میرے محبوب ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، جو کہو گے وہ کیا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، اور جس کی بھی سفارش کرو گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو حضور گناہگاروں کو جہنم سے بچائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذن اور یہ اختیار عطا فرمایا۔ تو جاہل خبیث، تو یہ گفتگو کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کو بچا ہی نہیں سکتے، اور ڈاکٹروں سے جا کے بولتے ہو کہ بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے مریض کو بچا لو، تو وہاں تمہیں شرک نظر نہیں آتا۔ چندے لینے کے لیے جاتے ہو مسجدوں میں اور لوگوں سے مددیں مانگتے ہو تو وہاں تمہیں شرک نظر نہیں آتا۔ جب حضور سے مدد کی بات ہو یا حضور کی شفاعت کی بات ہو تو تمہیں جو ہے تو شرک نظر آتا ہے کہ حضور تو کسی کو بچا ہی نہیں سکتا۔